اور ہرگز خیال مت کرو کہ اللہ اس سے بے خبر ہے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں۔ وہ انہیں اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، وہ سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے، ان کی نظر ان کی طرف ہٹ کر نہ آئیں گی اور ان کے دل بدحواس ہوں گے۔ اور لوگوں کو اس دن سے ڈرا دو جس دن ان پر عذاب آ جائے گا۔ اس وقت ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہیں کھائی تھی کہ تم پر کچھ زوال آنا نہیں ہے؟ اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اور تم پر کھل چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور ہم نے تم سے مثالیں بیان کی، اور انہوں نے اپنی ساری تدبیریں کی، اور ان کی تدبیریں اللہ کے سامنے تھیں، اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ بس تم اللہ کو اپنے پیغمبروں سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھو، بے شک اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین میں سے بدل جائے گی اور آسمان بھی، اور سب ایک زبردست اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور تم اس دن مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھو گے، ان کے لباس تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہوگی، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے، اور تاکہ اس کے ذریعے سے وہ ڈرا دیے جائیں، اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی ایک معبود ہے، اور تاکہ دانشمند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ آدمی کے سامنے حق آتا ہے تو اس کا مخالف بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایسی بے خوفی کا مظاہرہ کرتا ہے جیسے کہ اس سے زیادہ بہادر دنیا میں اور کوئی نہیں۔ مگر یہی حق جو موجودہ دنیا میں داعی کی سطح پر ظاہر ہوتا ہے، وہ آخرت میں اللہ کی سطح پر ظاہر ہوگا۔ اس دن ایسے لوگوں کی ساری بہادری جاتی رہے گی۔ آخرت کا ہولناک منظر دیکھ کر ان کا حال یہ ہوگا کہ جب ان کی نگاہیں اٹھیں گی تو وہ اٹھی کی اٹھی رہ جائیں گی، پلک جھپکنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ وہ سر اٹھائے ہوئے تیزی کے ساتھ میدان حشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، اور ان کے دل دہشت کی وجہ سے اڑ رہے ہوں گے۔ آدمی کا حال یہ ہے کہ ایک دن پہلے تک بھی وہ اپنے انجام کا احساس نہیں کرتا۔ اسے اگر کوئی قوت یا حیثیت حاصل ہو تو اس طرح اگرتا ہے جیسے کہ اس کی حیثیت کبھی اس سے چھیننے والی نہیں۔ وہ اللہ کی دعوت کو ٹھکراتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ وہ جن چیزوں کے بل پر اسے ٹھکرا رہا ہے وہ سب اللہ کی ہی دی ہوئی ہیں۔ اس کے سامنے دلائل آتے ہیں مگر وہ ان پر دھیان نہیں دیتا۔ ماضی کے سرکشوں اس کے سامنے ہوتا ہے مگر وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ صرف دوسروں کے لیے تھا، خود اس کے اپنے لیے کبھی ایسا ہونے والا نہیں۔ موجودہ دنیا میں جن لوگوں کو موقع حاصل ہیں وہ حق کو نظر انداز کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، مگر موت کے بعد جب وہ اپنی سرکشی یعنی بدمعاشی کا انجام دیکھیں گے تو انہیں اپنے ماضی پر اس قدر شرم آئے گی کہ وہ چاہیں گے کہ اگر انہیں دوبارہ مہلت ملے تو وہ موجودہ دنیا میں آ کر خود اپنی تردید کریں اور اس چیز کو مان لیں جس کا اس سے پہلے انہوں نے فقیہ طور پر انکار کر دیا تھا۔ حق کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے۔ جس حق کے ساتھ اللہ ہو اس کی مخالفت کرنے والے ہمیشہ ناکام رہتے ہیں، چاہے وہ اس کے خلاف اتنی بڑی تیاریوں کے ساتھ آئے ہوں جو پہاڑ کو ہلانے کے لیے بھی کافی ثابت ہوں۔ پیغمبر اللہ کی دین کی گواہی اپنی کامل صورت میں دیتا ہے، اس لیے پیغمبر کے ساتھ اللہ کی مدد بھی اپنی کامل صورت میں آتی ہے۔ بعد کے پیروکار جتنا پیغمبر کے نمونے پر اتریں گے اتنا وہ اللہ کی مدد کے مستحق ہوتے چلے جائیں گے۔ آج انسان
زمین پر ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ خشکی اور تری کا مالک ہو۔ وہ فضاؤں اور یونیورس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ وہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ یہاں کے وسائل کو جس طرح چاہے استعمال کرے اور جس طرح چاہے استعمال نہ کرے، مگر یہ سب کچھ صرف اس لیے ہے کہ اللہ نے امتحان کی مدت تک زمین اور آسمان کو انسان کے مسخر کر رکھا ہے۔ امتحان کی مدت ختم ہوتے ہی حالات یکسر بدل جائیں گے۔ اس کے بعد زمین بھی دوسری زمین ہوگی اور آسمان بھی دوسرا آسمان۔ انسان اچانک اپنے آپ کو ایک اور ہی دنیا میں پائے گا۔ جہاں آدمی اپنے آپ کو حکمراں سمجھتا ہے، وہاں ساری حکومت صرف اللہ کے لیے ہو چکی ہوگی۔ جہاں ہر چیز اس کے حکم کے تابع تھی، وہاں ہر چیز اس کی تابعداری کرنا چھوڑ دے گی۔ موجودہ دنیا میں جو لوگ بڑے ہوئے تھے، وہ اس دن بے بس مجرم کے روپ میں نظر آئیں گے۔ جو لباس آج جسم کو زینت دیتا ہے، وہ اس دن ایسا ہو جائے گا جیسے جسم کے اوپر تارکور پھیر دی گئی ہو۔ پر رونق چہرے اس دن آگ میں جھلسے ہوئے ہوں گے، اور یہ سب کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر رہنے پر راضی نہ ہوئے، جنہوں نے اللہ کی طرف سے ہونے والے اعلان کو نظر انداز کیا۔ حقیقت کا حقیقت ہونا کافی نہیں ہے کہ آدمی اسے مان لے۔ حقیقت کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی خود بھی اسے ماننا چاہے۔ جو شخص حقیقت کے معاملے میں سنجیدہ ہو، جو خالی ذہن ہو کر اسے سنے، وہی حقیقت کو سمجھے گا، وہی حقیقت کا صحیح استقبال کرنے میں کامیاب ہوگا۔